کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے کیوں گیا؟ انڈیا نے وہاں پر اپنی فورسز بھیجی اور جونا گڑھ کو انویڈ کر لیا۔ جو کشمیر ہے اس کا مہاراجہ اور جو وہاں کی عوام ہے وہ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتی ہے۔ انڈیا دھمکی دیتا ہے کہ یو ایس ایس آر ویٹو کروا دیں گے ہم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے پاکستانیوں کو ایک ایشو بہت کھٹکتا ہے کہ کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے کیوں گیا۔ کچھ پاکستانی ایسا سوچتے ہیں کہ پاکستان نے یا کچھ پاکستانیوں نے کشمیر کو انیکس کیا، وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد انڈیا نے اپنی فورسز بھیجی اور اس کا ایک حصہ کیپچر کر لیا، جس کی وجہ سے وہ ایریا ڈسپیوٹڈ ہو گیا اور پاکستان کو نہیں مل سکا۔ تو میں تھوڑی اس پر آپ کی نظر لانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹوٹل جب پارٹیشن ہوئی تو 3 جون پلان پیش کیا گیا، جس میں پنجاب اور بنگال کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا انڈیا اور پاکستان میں۔ اسی طرح 3 اسٹیٹس تھیں، جموں اینڈ کشمیر، حیدرآباد اور جونا گڑھ۔ ان کو یہ موقع دیا گیا کہ یہ پاکستان اور انڈیا میں سے کسی ایک کو چوز کریں۔ ان کو یہ موقع دیا گیا کہ یہ پاکستان اور انڈیا میں سے کسی ایک کو چوز کریں۔ تو ان میں سے کچھ نے یہ کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، جس پر انڈیا نے اعتراض اٹھایا کہ ایسا بالکل نہیں ہونے والا، اور ماؤنٹ بیٹن نے بھی بعد میں یہ کہا کہ آپ کو پاکستان اور انڈیا میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا، جس پر نواب آف جونا گڑھ جو کہ مسلمان تھا اس نے پاکستان کے ساتھ جانے کی ترجیح دی۔ بٹ انڈیا نے اعتراض اٹھایا کہ جو جونا گڑھ کی آبادی ہے وہ ہندو آبادی ہے، تو ہندو آبادی کو ایک مسلمان راجہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور نواب کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائے۔ اسی لیے انڈیا نے وہاں پر اپنی فورسز بھیجی اور جونا گڑھ کو انویڈ کر لیا۔ اسی طرح جو نظام آف حیدرآباد تھا وہ آزاد رہنا چاہتا تھا، بٹ 1948 میں انڈیا نے اپنی فورسز بھیجی اور حیدرآباد بھی انویڈ کر لیا۔ اب جو ایشو تھا وہ کشمیر کا تھا۔ یہاں پہ 77% آبادی جو تھی وہ مسلمان تھی، بٹ یہاں کا مہاراجہ ہندو تھا۔ ہندو مہاراجہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتا تھا، بٹ آبادی جو تھی، جو وہاں کے لوگ تھے یا جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ بھی مسلم تھیں، تو انہوں نے اوور ویلمنگلی پاکستان کو ایکسیپٹ کیا اور سری نگر میں پاکستان کی آزادی کو منایا گیا۔ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے، بٹ ہندو مہاراجہ چونکہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتا تھا تو یہ انڈیا کو سوٹ کرتا تھا۔ پہلے جونا گڑھ والی جگہ پہ تو انڈیا نے یہ اعتراض اٹھایا کہ وہاں کی آبادی ہندو ہے تو لوگوں کی خواہشات کے خلاف آپ پاکستان کی طرف نہیں جا سکتے۔ اب جو کشمیر میں 77% مسلم آبادی تھی، تو یہاں پہ 2 مہینے آزادی سے پہلے 1947 اگست سے پہلے جو نہرو تھا اس نے ماؤنٹ بیٹن کو ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں اس نے یہ کہا کہ جو کشمیر ہے اس کا مہاراجہ اور جو وہاں کی عوام ہے وہ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتی ہے، اس لیے اگر انہیں انڈیا کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، وہاں کے لوگوں اور مہاراجہ کی خواہشات کے بالکل پورا اترے گا یہ چیز۔ آزادی سے 1 مہینہ پہلے جو گاندھی تھے وہ وہاں کے مہاراجہ وزٹ کرتے ہیں، اسے انوائٹ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ آنے کے لیے، تو پراپر انڈیا انفلوئنس کر رہا تھا آزاد جموں اینڈ کشمیر اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، ان دونوں کے جو ایریاز تھے یہ اس ٹائم پہ بالکل ایک ہی کشمیر تھا، اور وہاں کے لوگوں کو انڈیا انفلوئنس کر رہا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں، بٹ وہاں کی آبادی اس بات پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اس پر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ انڈین RSS کے لوگ اور جو انڈین والنٹیئرز فوجی تھے ان کو انڈیا میں بھیجا گیا۔ 26 اکتوبر کو جموں اینڈ کشمیر کا جو ہندو مہاراجہ تھا اس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، اور اسی وقت انڈیا نے اپنی فورسز وہاں پر بھیج دیں۔ اس کے بعد ابراہیم خان جو کہ ایک پاکستانی تھے، وہ 60,000 فوجیوں کی کمانڈ کے ساتھ وہ کشمیر کو انیکس کرتے ہیں، اور اس میں سے جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ ہے اس کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ بعد میں مسعود اور افریدی ٹرائب کے لوگ سری نگر تک وہ پہنچ جاتے ہیں لڑتے لڑتے، ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے، لیکن وہاں پر پھر وہ لوٹ مار کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے کرسچن مشنریز کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا جو دھیان ہوتا ہے وہ کشمیر آزاد کروانے سے ہٹ کر وہ صرف دولت اکٹھی کرنے میں ہو جاتا ہے، مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں اور واپس لوٹ آتے ہیں۔ اب انڈیا نے اس کے بعد 26 اکتوبر کو 27 اکتوبر کو آہستہ آہستہ اپنی جو ایئر فورس تھی اس کو کشمیر میں بھیج دیا، اور باقی فورسز کو بھی پراپرلی کشمیر کے اندر اتار دیا۔ جب یہ سارے واقعات کو قائد اعظم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا اپنی فورسز کو جموں اینڈ کشمیر میں بھیج رہا ہے، تو اس پر قائد اعظم اپنے پہلے آرمی چیف کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ جائیں اور وہاں پر لڑیں، جس پر وہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی کوئین کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں، آپ بھی وہیں سے اپوائنٹڈ ہیں، تو میں آپ کا آرڈر بالکل نہیں مان سکتا، حتیٰ کہ وہ انڈیا میں نیو دہلی میں یہ بات بتا دیتا ہے کہ یہ پلان کر رہا ہے پاکستان۔ اوورال ہوا یہی کہ پاکستان نے بالکل بھی پہل نہیں کی
جتنی بھی اسٹیٹس تھیں ان کو انفلوئنس کر کے آہستہ آہستہ دو نمبری کے ساتھ اپنے ساتھ ملاتا جا رہا تھا، تو اس پہ پاکستان بڑا فرسٹریٹڈ ہوا. بٹ پاکستان کی ملٹری اسٹرینتھ اس ٹائم پہ اتنی نہیں تھی، پاکستان کو پراپر وسائل نہیں ملے، ملٹری کے بھی وسائل انڈیا نے پراپر شیئر نہیں کیے. جو پارٹیشن کے ٹائم پہ بات ہوئی تھی تو انڈیا اس پہ رہا نہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو ملٹری تھی بہت ویک تھی. جو ہمارا آرمی چیف تھا وہ برٹش آفیسر تھا، جس نے جناح کے آرڈرز ماننے سے انکار کر دیا، اور آج تک وہ کشمیر ایشو ریزالو نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، وہ نہرو کو بھی یہ کنونس کرتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں جائیں اور اپنا یہ جو ایشو ہے یہ ریزالو کروائیں، جس پہ نہرو یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ نہیں ریزالو ہو سکتا، یونائٹڈ نیشن میکسیمم کیا کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ ایک کمپلین فائل کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، پھر پاکستان ان کے خلاف کمپلین فائل کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں چلا جاتا ہے. بٹ یونائٹڈ نیشن میں بھی کوئی نتیجہ خیز معاملات نہیں ہو پاتے. وہاں پہ بھی 1951 میں اور 53 میں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت سارے کانفرنسز ہوئیں، معاملات ڈسکس ہوئے، اور جو یونائٹڈ نیشن کے ڈیلیگیشنز تھے وہ بھی یہاں پہ آئے کشمیر میں، بٹ کبھی بھی اس ایشو کو ریزالو نہیں کر پائے. حالانکہ ریفرینڈم کی بات ہوئی تھی، یونائٹڈ نیشن اس بات پہ ایگری ہو گیا تھا کہ جو لوگوں کی خواہشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر کا ایشو ریزالو کرنا چاہیے. انڈیا یہاں پہ کبھی بھی یونائٹڈ نیشن سے معاملات ریزالو نہیں کروانا چاہتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان اور انڈیا مل کر یہ معاملہ ریزالو کریں. تو اوورال ان کو یہ پتا تھا کہ پاکستان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ یہ ہم سے یہ علاقہ لے سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ معاملات کو ڈفرینٹ ایشوز بنا کر ان معاملات کو آگے پوسٹ پون کرتے رہے. جیسے کہ 1953 میں معاملات بالکل قریب پہنچ گئے تھے، جب نہرو بھی اس بات پر ایگری ہو گیا تھا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی رائے کے مطابق ریفرینڈم کرا کر کشمیر کو جو حق کے خود ارادیت ہے وہ دینا چاہیے، ریفرینڈم کروانا چاہیے. بٹ پھر انہوں نے یہ ایشو بنا لیا کہ جو پاکستان ہے اس نے یو ایس کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا، جس پہ پھر بعد میں کولڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو انڈیا سوویت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پاکستان یو ایس اے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو انڈیا دھمکی دیتا ہے کہ یو ایس ایس آر ویٹو کروا دیں گے ہم جتنے بھی معاملات ہوں گے. یونائٹڈ نیشن پھر ویسے ہی فلاپ ہو جاتی ہے، کولڈ وار کے بعد پراپرلی کام نہیں فنکشن نہیں کر پاتی. تو وہ معاملہ آج تک ریزالو نہیں ہو پایا. شکریہ.